حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آج چھٹی قسط سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال ہے اس کا، جنگ بدر کا حال بیان فرمائیں۔ جواب، جنگ بدر کفر و اسلام کا پہلا اور مشہور ترین معرکہ ہے جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں ہوا۔ مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان انتہائی کم تھا اور کل افراد صرف 313 تھے، جبکہ مقابلے میں جنگی ساز و سامان سے لیس 1000 جنگجوؤں کا لشکر تھا۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل فرمائے اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی کہ اسلام کی عزت کا پرچم سر بلند ہو گیا۔ اللہ پاک نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ دوسرا سوال، صلح حدیبیہ کیا ہے اور قرآن نے اس کو کیا نام دیا تھا؟ جواب، ذوالقعدہ 6 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن مکہ کے کافر نہیں چاہتے تھے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں، چنانچہ ان کی دشمنی کی وجہ سے مسلمان اس سال عمرہ ادا نہ کر سکے اور اگلے سال عمرہ ادا کیا۔ اس موقع پر ایک صلح نامہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک مغلوبانہ صلح تھی، مگر قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی۔ سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی جو مکہ میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ تیسرا سوال، فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کریمانہ برتاؤ کیسا تھا؟ جواب، فتح مکہ کے بعد آپ کے سامنے وہ کفار موجود تھے جنہوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں اطہر پر نجاستیں ڈالیں، قاتلانہ حملے کیے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ پر بہتان لگائے۔ الغرض وہ کون سا ظلم تھا جو انہوں نے نہ کیا ہو؟ آج وہ سب کے سب مجرموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے تھے۔ آپ چاہتے تو ان سے زبردست انتقام لیتے، مگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انتقامی کارروائی نہ فرمائی۔ اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دینے والے دشمنوں پر فتح پا کر ان سے ایسا حسن سلوک کرنے کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ سوال، فتح مکہ کے بعد مدینہ کے انصار صحابہ کرام کو کس بات کی فکر لاحق ہوئی؟ جواب، فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ کے انصار صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ پر فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ شہر آپ کی ولادت اور پرورش کا مقام ہے، نیز آپ کا خاندان اور قبیلہ بھی یہیں آباد ہے۔ ہو سکتا ہے اب آپ یہیں سکونت اختیار فرما لیں
اور ہم کو چھوڑ دیں۔ جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انصار سے فرمایا اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک فرد ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں جبکہ انصار دوسری وادی میں چلنا شروع کر دیں تو میں انصار کی گھاٹی یا وادی میں چلوں گا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کون کون سے ہیں؟ کچھ بیان کریں۔ جواب: اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: قرآن کریم جو سب سے عظیم معجزہ ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، معراج، غیب کی خبریں دینا، پتھروں اور درختوں کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا، کھجور کے تنے کا آپ سے محبت کرنا، کنکریوں کا تسبیح کرنا، تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت ہونا کہ بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے کا جاری ہونا، بیماروں کا صحت یاب ہونا۔ سوال: معجزہ شق القمر کسے کہتے ہیں؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک مشہور و معروف معجزہ شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی ہے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا کے نیچے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو، جب آپ نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تو کفار قریش نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے 2 حصے نظر نہ آئے ہوں گے۔ اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس روز چاند کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ اب مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ جاہلانہ طور پر اسے پھر بھی جادو ہی کہتے رہے۔